صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کی سب اسے عطا فرما دی۔ بکریاں لے کر جب وہ شخص اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا تو کہنے لگا، اے میری قوم، تم سب مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ انسان کو غربت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے سے انکار کیا ہو۔ اعظم چشتی مرحوم نے بڑی کمال کی بات کہی تھی، انہوں نے کہا، ملتا نہیں کیا کیا 2 جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج 9 نہالان گلشن مصطفیٰ شہزادگان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 آپ کے صاحبزادے واقعہ کربلا کے تقریباً 1 برس بعد شہید کر دیے گئے۔ یہ 9 نہال جو تھے، ایک کی عمر 7 برس تھی، ایک کی عمر 8 برس تھی۔ یہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد 2 ننھے پھول تھے گلشن مصطفیٰ کے۔ وہ جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ وہ نور کے شہزادے شہید کر دیے گئے۔ اور ناظرین کرام، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں، آج پروگرام صبح نور میں ان کی منقبت سننے کے لیے ملک کے بڑے ممتاز شعراء کرام کو دعوت دی ہے، اور شعراء کے ساتھ جناب مشہور اسکالر پیر قمر شکور احمد جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان سے ہم ان ننھے شہزادگان کی آج جو حسین باتیں ہیں، ان کا خوبصورت تذکرہ ہے، ان کا خوشبودار پاکیزہ تذکرہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سنیں گے۔ ایک بات یہاں پہ میں عرض کر دوں ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کو نہ تو دریا کبھی ایکسیپٹ کیا کرتے ہیں، نہ زمین اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جس شخص حارث نے، جس بدبخت اور بد نصیب انسان نے ان 2 شہزادوں کو شہید کیا تھا، یہ جب پہنچتا ہے ابن زیاد کے دربار میں، کہتا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اتنا مال و دولت دیں گے، وعدہ پورا کرو۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کے قتل کر کے اس کی لاش جو ہے اس کو فرات میں پھینک دو۔ جب اس کو قتل کیا گیا، جہنم رسید ہو گیا یہ، تو اس کی لاش کو اٹھا کے فرات میں پھینکی۔ فرات نے کہا اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، میں اپنے پانی کو کیوں گدلا کروں؟ اس کی لاش کو نکال کے دریا نے باہر پھینک دیا۔ پھر اس کو پکڑا اور قبر کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا، اس میں ڈالا تو زمین نے کہا اہل بیت اطہار کا گستاخ میں اپنے پیٹ کے اندر نہیں لے سکتی، اس کی لاش کو باہر نکال کے زمین نے پھینک دیا۔ پھر آخر اس کو جلایا گیا۔ اہل بیت اطہار کے جو گستاخ ہوتے ہیں وہ بظاہر اس دنیا میں ہمیں زندہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے، وہ ہر وقت جلتے ہی رہتے ہیں، اور آخرت میں تو انہیں جلنا ہی جلنا ہے۔ ناظرین کرام، آج ان شہزادگان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ پیر قمر شکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ پیر صاحب آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ ملک معروف شاعر ہیں جناب تبسم قادری صاحب، اور جناب ریاض احمد قادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما، اور جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے محمد یاسین اجمل صاحب۔ پیر صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ شہزادوں کی شہادت، ان کا کیا قصور تھا؟ بے شک ان کو قید میں بھی رکھا گیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس طرح حالات و واقعات ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ بلا رہے تھے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم، جو حضرت عقیل ابن ابی طالب کے صاحبزادے تھے، ان کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ تو ان کے 2 شہزادے، حضرت محمد بڑے صاحبزادے اور ابراہیم چھوٹے صاحبزادے، وہ دونوں بھی اپنے باپ سے بہت زیادہ اٹیچ اور مانوس تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے سفر میں انتہائی اصرار پہ۔ حضرت مسلم روک رہے ہیں کہ آپ حضرت امام حسین کے پاس رہیں، لیکن حضرت امام حسین حکم دیتے ہیں کہ ان کو آپ ساتھ لے جائیں۔ حضرت مسلم اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ
کوفہ کی طرف عازم ہوتے ہیں. کوفہ میں لوگ آپ کے لیے بیعت کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور جب عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے تو وہاں کا ماحول بدلتا ہے. اور پھر ماحول بدلنے کے بعد حضرت ہانی بن عروہ صحابی رسول جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان ہوتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل پر. یہ سب ہم کلام بھی سن لیں، ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو جاری رہے گی. جناب تبسم قادری صاحب، منقبت شہزادگان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ. ارشاد. جہان الفت میں ٹھہرے برتر جناب مسلم کے شاہزادے. واہ. جہان الفت میں ٹھہرے برتر جناب مسلم کے شاہزادے، خدا کے رستے میں جان دے کر جناب مسلم کے شاہزادے. واہ واہ واہ. خدا کے رستے میں جان دے کر جناب مسلم کے شاہزادے. جہان الفت میں ٹھہرے برتر جناب مسلم کے شاہزادے، خدا کے رستے میں جان دے کر جناب مسلم کے شاہزادے. عطائیں ان کی ہیں اب بھی جاری، سخائیں ان کی ہیں اب بھی جاری. سبحان اللہ. عطائیں ان کی ہیں اب بھی جاری، بے شک بے شک. سخائیں ان کی ہیں اب بھی جاری. ہمارے مونس ہمارے دلبر جناب مسلم کے شاہزادے. سبحان اللہ. ہمارے مونس ہمارے دلبر جناب مسلم کے شاہزادے. اور بڑا ہی چمکا ہے نام جن کا، بڑا ہے عرفہ مقام جن کا. سبحان اللہ. بڑا ہی چمکا ہے نام جن کا، بڑا ہے عرفہ مقام جن کا. وہ جن پہ نازاں ہیں ابن حیدر جناب مسلم کے شاہزادے. سبحان اللہ. بڑا ہی چمکا ہے نام جن کا، بڑا ہے عرفہ مقام جن کا. وہ جن پہ نازاں ہیں ابن حیدر جناب مسلم کے شاہزادے. اور دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی، حیات جن کی ہے جاویدانی. سبحان اللہ. دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی، واہ واہ واہ. حیات جن کی ہے جاویدانی. کیا شعر کہہ دیا آپ نے. دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی. شکریہ بھائی صاحب. دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی، حیات جن کی ہے جاویدانی. وفا کے ننھے حسین پیکر جناب مسلم کے شاہزادے. دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی، حیات جن کی ہے جاویدانی. وفا کے ننھے حسین پیکر جناب مسلم کے شاہزادے. اور دیار غربت سے بھوکے پیاسے بسوئے جنت وہ چل دیے ہیں. دیار غربت سے بھوکے پیاسے بسوئے جنت وہ چل دیے ہیں. نبی سے جا کر پیئیں گے کوثر جناب مسلم کے شاہزادے. دیار غربت سے بھوکے پیاسے بسوئے جنت وہ چل دیے ہیں. نبی سے جا کر پیئیں گے کوثر جناب مسلم کے شاہزادے. اور بھائی صاحب یہ مکتب پیش خدمت ہے کہ وہ جن کی مظلومیت تبسم کو آنسوؤں میں ہے ڈھال دیتی. وہ جن کی مظلومیت تبسم کو آنسوؤں میں ہے ڈھال دیتی. بچا ہی لیں گے بروز محشر جناب مسلم کے شاہزادے. وہ جن کی مظلومیت تبسم کو آنسوؤں میں ہے ڈھال دیتی. بچا ہی لیں گے بروز محشر جناب مسلم کے شاہزادے. جہان الفت میں ٹھہرے برتر جناب مسلم. سبحان اللہ. واہ تبسم قادری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوشبو بکھیر دیا آپ نے. سبحان اللہ سبحان. ناظرین کرام، اب میں درخواست گزار ہوں جناب محمد یاسین اجمل صاحب سے کہ اپنا کلام عطا فرمائیں. منقبت بارگاہ شہزادگان. سبحان اللہ. صبر و رضا میں جن کو رتبہ ملا کمال. صبر و رضا میں جن کو، صبر و رضا میں جن کو رتبہ ملا کمال، وہ گلستان حضرت مسلم کے نونہال. وہ گلستان حضرت مسلم کے نونہال. درد و علم میں ڈوبی دونوں کی داستان. درد و علم میں ڈوبی دونوں کی داستان. ان کے غموں کا تذکرہ عشاق پر محال. ان کے غموں کا تذکرہ عشاق پر محال. اور کوفہ کے ایک لعین نے دولت کی حرص میں، کوفہ کے ایک لعین نے دولت کی حرص میں دشت بلا میں کر دیے وہ پھول پائے مال. دشت بلا میں کر دیے وہ پھول پائے مال. اور جو بھی وفا شعار ہے آل رسول کا، جو بھی وفا شعار ہے آل رسول کا، اس کو خدا نے کر دیا دنیا میں لازوال. واہ پھر پڑھیے. اس کو خدا نے کر دیا. جو بھی وفا شعار ہے آل رسول کا، اس کو خدا نے کر دیا دنیا میں لازوال. اور یادیں نبی کی آل کی
رہتی ہیں ساتھ بہت خوب، یاد بہت خوب، یاد نبی کی آل کی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، گزرے انہی کے ذکر میں اپنے ہیں ماہ و سال، کیا گزرے انہی کے ذکر میں، گزرے انہی کے ذکر میں اپنے شکر گزرے انہی کے ذکر میں اپنے ہیں ماہ و سال، اور اجمل سنا جو ان کی شہادت کا تذکرہ، اجمل سنا جو ان کی شہادت کا تذکرہ، رنجیدہ غم سے ہو گئی ساری نبی کی آل، رنجیدہ غم سے ہو گئی ساری نبی کی آل، صبر و رضا میں جن کو رتبہ ملا۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، زندگی تو وہی ہے اور ماہ و سال وہی ہیں، اور حاصل ماہ و سال وہی ہے جو ان کے ذکر میں گھڑیاں گزر، بلا شبہ، بلا شبہ، جو قیمتی یعنی لمحات جو حاصل زیست ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے رسول اور اس کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی یاد میں گزر جائیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت کہا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر لہجہ و دم پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک یہ در حقیقت ان ہستیوں سے محبت بھی تو حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہی زمرہ میں آتی ہے۔ یقیناً جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی آپ کی آل سے محبت ہوگی، جس کو آپ کی آل سے محبت ہوگی اس کو حضور سے محبت ہوگی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الگ ایک سے محبت کر لی جائے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے، چونکہ وہ سرخیل ہیں اس کارواں کے، ان سے محبت کے اور حضور کے ناز و نیاز کے تذکرے جو ہیں وہ تمام ازواج مطہرات بھی بیان کرتی ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بیان اچھا جی، اب شہزادگان پہ آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے یہ کہاں سے گرفتار ہوئے؟ دونوں شہزادے جو ہیں یہ کوفہ میں جب حضرت کی شہادت ہو گئی اس وقت قاضی شریح جو تھے کوفہ کے قاضی، ان کے سپرد آپ نے کیے ہوئے تھے، اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے ایک مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ ان بچوں کو کرنا چاہا، لیکن پنجابی کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، مسلم دے نے شہزادے کوفے دیاں گلیاں نے، مسلم دے نے شہزادے کوفے دیاں گلیاں نے، سیداں دیاں بالاں تو تقدیراں نہ ٹلیاں نے۔ وہ ساری رات اس قافلے کے پیچھے بازار بھاگتے رہے کہ اس کو پالیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ اسی کوفہ میں ہی گھوم رہے ہیں۔ پھر ایک نیک دل عورت لے جاتی ہے، طویل واقعہ ہے، میں صرف ایک نیک دل عورت لے جاتی ہے اپنے گھر میں، خدمت کرتی ہے، لیکن اس کا یہ ایک بڑا فرق ہے کہ خیر اور شر جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے اس محبت میں آ کے کہ خیر کا ساتھی کون ہے اور شر کا ساتھ نبھانے والا کون ہے۔ وہ اپنے گھر میں لے جاتی ہے اور لیکن بچوں کی خدمت کرتی ہے، شہزادگان کی غنیمت سمجھتی ہے، لیکن اسی کا شوہر وہ رات کو آتا ہے، حارث، وہ بکتا ہے سارا دن گھومتا رہا ہوں، سارا دن پھرتا رہا ہوں، ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہمارے حصے میں یہی نام آ جاتا، بد نصیبی اور بدبختی کی انتہا۔ اب ادھر یہ ہو رہا ہے چونکہ عالم اسباب ہے۔ سب ہم نے دیکھا ہے، اب بھی لوگ، میں نے دیکھا ناموس رسالت پہ پیسے کی خاطر، کسی لالچ کی خاطر، کسی نیشنلٹی کی خاطر سودے کر لیتے ہیں آج بھی۔ یہ آخرت کے دین بیچ دیتے ساتھ، ہیں۔ آخرت کے ساتھ دنیا کا سودا انتہائی خسارے کا سودا ہے، کیونکہ یہ جو تعلیم ہمیں ہمارا پاکیزہ دین، قرآن اور احادیث دیتی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی پوری زندگی دیتی ہے، وہ کبھی وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں، ہمیں ہمارا دین۔ پیر صاحب ذرا ریاض قادری صاحب سے سن لیں، یہ واقعہ چلتا رہے گا، جی ٹھیک، آپ یہ مکمل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جناب ریاض قادری صاحب ارشاد، منقبت بارگاہ شہزادگان حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بے شک پیکرے صبر و رضا مسلم کے شہزادے، سبحان اللہ، ہیں بے شک پیکرے صبر و رضا مسلم کے شہزادے، جہاں میں دین کی عظمت بے شبہ مسلم کے شہزادے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاد حق و باطل میں شہید اولی ہیں وہ، شہادت ہی کا ٹھہرے سلسلہ مسلم کے شہزادے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گیا بے شک جہنم میں کیا جس نے شہید ان کو، گیا گیا بے جہنم شک میں، جہنم میں کیا جس نے شہید ان کو، خدا سے پا گئے ابدی بقا مسلم کے شہزادے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ناپاک اور مکروہ ہیں قاتل سبھی ان کے، مگر ہیں پیکرے صدق و صفا مسلم کے شہزادے،
عظیمت کے وہ پیکر تھے، شہادت کے وہ خوگر تھے، عظیمت کے وہ پیکر تھے، شہادت کے وہ خوگر تھے، تبھی تو ہیں ہمارے رہنما مسلم کے شہزادے، تبھی تو ہیں ہمارے رہنما مسلم کے شہزادے۔ واہ 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 واہ۔ سوائے ذات حق کے کوئی بھی تکیہ نہ تھا ان کو، سوائے ذات حق کے کوئی بھی تکیہ نہ تھا ان کو، تھے بے شک پیشوائے اتقیا مسلم کے شہزادے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان ہوئے والد شہید ان کے نہایت کم سنی میں، مگر رکھتے تھے کتنا حوصلہ مسلم کے شہزادے۔ واہ واہ واہ، ڈٹے باطل کے آگے وہ نہیں ایک پل بھی گھبرائے، سہے سینوں پہ ہر تیغ جفا مسلم کے شہزادے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ واجب چھ پیشے لڑی ہے معصیت سے ان کی معصومی دلیری سے، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، کیا شعر کہہ دیا، ہاں ہاں ہاں، لڑی ہے لڑی ہے معصیت سے ان کی معصومی دلیری سے، معصومی، گئے باطل کو ہیں کر کے فنا مسلم کے شہزادے۔ بہت اچھا۔ لڑی ہے معصیت سے ان کی معصومی دلیری سے، گئے باطل کو ہیں کر کے فنا مسلم کے شہزادے، کبھی جھکنا نہیں باطل کے آگے جان دے کر بھی، زمانے کو گئے ہیں یہ بتا مسلم کے شہزادے۔ ماشاءاللہ، مثال اپنی جمال ان کا بہت ہی باکمال ان کا، تھے اپنے حسن میں بھی مہرباں مسلم کے شہزادے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مکتب پیش ہے، ریاض احمد گدائے خیر بن کر در پہ حاضر ہے، واہ ریاض احمد گدائے خیر بن کر در پہ حاضر ہے، کریں اس کو بھی کچھ در سے عطا مسلم کے شہزادے۔ واہ 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 واہ، ہیں بے شک پہ کرے صبر و رضا مسلم کے شہزادے، جہاں میں دین کی عظمت بے شبہ مسلم کے شہزادے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واجب معصوم، بہت خوب، اچھا وہ بدبخت کہتا ہے کہ کاش یہ شہزادے ہمارے ہاتھ آ جائے تو انعام و اکرام مل انعام و جائے اکرام ابن مل زیاد جائے۔ سے۔ جی وہ پھر دونوں شہزادوں کو ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر مشیت اپنا کام کر رہی ہے کہ جناب محمد جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار علی وقار لگا ہوا ہے، اور آپ حضرت مسلم کو فرما رہے ہیں، یعنی ان کے والد گرامی کو، مسلم تم اکیلے آ گئے، ہم تو تمہارے بیٹوں کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی آج شام تک آپ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور حضور ان کو حوض کوثر کا پانی جو ہے حضرت مسلم کو پلا رہے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھ کے بڑا بیٹا، چونکہ بے شک عمر تھوڑی تھی لیکن اس خاندان کے فرد تھے، خانوادہ نور کے فرد تھے، رگوں میں خون کون سا تھا، اس لیے وہ اس حقیقت کو ساری کو سمجھ گئے کہ اب جو ہے وہ ہمارا اس دنیا میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ مصیبتیں ختم ہو گئی، ہمیں آخرت کی، یہ جاری رہے گی، حوض کوثر تک ان کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے۔ جناب ناظرین کرام، صاحبزادہ محمد لطیف ساجد، بڑے ہمارے ملک کے شعراء میں ان کا نام آتا ہے، اہل بیت اطہار کے سچے سچے غلام۔ جی ارشاد۔ ماشاءاللہ۔ شہزادگان مسلم بن عقیل کہ حضور ارشاد۔ کس طرح لکھوں بھلا وہ داستان خوں چکاں، واہ واہ، کس طرح لکھوں بھلا وہ داستان خوں چکاں، سینہ تاریخ پر مرقوم ہیں خون کے نشان، سینہ تاریخ پر مرقوم ہیں خون کے نشان، ظلم و جبر و قہر کا منظر کروں کیسے بیان، ظلم و جبر و قہر کا منظر کروں کیسے بیان، ہاں مگر اشکوں کو اپنا کر رہا ہوں ترجمان، ہاں مگر اشکوں کو اپنا کر رہا ہوں ترجمان، دل پہ رکھ لو ہاتھ سننا ہے جو معصوموں کا غم، دل پہ رکھ لو ہاتھ سننا ہے جو معصوموں کا غم، یہ وہ غم ہے جس کو تازہ رکھتے ہیں اہل حرم، یہ وہ غم ہے تازہ رکھتے ہیں جسے اہل حرم، دل پہ رکھ لو ہاتھ سننا ہے جو معصوموں کا غم، یہ وہ غم ہے جس کو تازہ رکھتے ہیں اہل حرم، دشت غربت میں بھٹکتے ننھے معصوموں کی بات، دشت غربت میں بھٹکتے ننھے معصوموں کی بات، جو مدینہ طیبہ سے تھے چلے بابا کے ساتھ، آج کوفہ میں انہیں آئی ہے تنہائی کی رات، آج کوفہ میں انہیں آئی ہے تنہائی کی رات،
ہر طرف ظلم و ستم نے ہے لگائی ان کی گھات، آئے ہائے ہائے، بھوکے پیاسے ہیں چلے جاتے کوئی منزل نہیں، بھوکے بھوکے پیاسے ہیں چلے جاتے کوئی منزل نہیں، ان کے غم میں جو نہ روئے سمجھو اس میں دل نہیں، واہ، ان کے غم میں جو نہ روئے سمجھو اس میں دل نہیں، بھوکے پیاسے ہیں چلے جاتے کوئی منزل نہیں، ان کے غم میں جو نہ روئے سمجھو اس میں دل نہیں، اور درد و غم سے دونوں کے دل پارا پارا ہو گئے، درد و غم سے دونوں کے دل پارا پارا ہو گئے، ننھے معصوموں کے آنسو جذبے صحرا ہو گئے، ننھے معصوموں کے آنسو جذبے صحرا ہو گئے، اور پھر یہی آنسو چھلک کے رشک دریا ہو گئے، اوئے ہوئے ہوئے، پھر یہی آنسو چھلک کے رشک دریا ہو گئے، ہم گناہگاروں پہ وہ رحمت کی برکھا ہو گئے، ننھے معصوموں کے آنسو جذبے صحرا ہو گئے، پھر یہی آنسو چھلک کے رشک دریا ہو گئے، ہم گنہگاروں پہ وہ رحمت کی برکھا ہو گئے، ہم گنہگاروں پہ وہ رحمت کی برکھا ہو گئے، جن کے سر پر ظلم کی آئی یہ خونی شام ہے، میری آنکھوں کا ہر ایک قطرہ انہی کے نام ہے، میری آنکھوں کا ہر ایک قطرہ انہی کے نام ہے، اور خوف کا ماحول ہے اور رات کی تنہائی ہے، خوف کا ماحول ہے اور رات کی تنہائی ہے، باپ سے دوری ہوئی ہے والدہ یاد آئی ہے، ننھے معصوموں کی اب تو روح تک گھبرائی ہے، ننھے معصوموں کی اب تو روح تک گھبرائی ہے، ہم اگر تقدیر ان کو دیکھ کے مسکائی ہے، ہم اگر تقدیر ان کو دیکھ کر مسکائی ہے، خلد کے دونوں مسافر خلد میں پہنچیں گے اب، خلد کے دونوں مسافر خلد میں پہنچیں گے اب، ظلم کے ماحول میں یہ آخری ہے ان کی شب، اللہ، ظلم کے ماحول میں یہ آخری ہے ان کی شب، اور خواب جو دیکھا تھا دونوں نے وہ سچا ہو چکا، خواب جو دیکھا تھا دونوں نے وہ سچا ہو چکا، بھوکے پیاسوں کو پکڑ کر لے چلا ہے بھیڑیا، جس کو مال و دولت دنیا نے اندھا کر دیا، کاٹ کر دونوں کے سر سیدھا جہنم میں گیا، جذبہ ایثار میں دونوں کو یکتائی ملی، دونوں کو یکتائی ملی، جذبہ ایثار میں دونوں کو یکتائی ملی، جذبہ ایثار میں دونوں کو یکتائی ملی، ساجدین کے دشمنوں کو صرف رسوائی ملی، ساجدین کے دشمنوں کو صرف رسوائی ملی، ناظرین کرام قیامت تک وہ رسوائی ہوتے چلے جائیں گے، ان پہ لعنتیں ہی پڑتی رہیں گی جنہوں نے یہ ظلم جو تھا اس کا بازار گرم کیا تھا۔ یہ ذکر پاک شہداء کرام کا جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ پیر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ خواب دیکھ لیا، جیسے ہی وہ خواب دیکھا، ابھی خوبصورت اشعار میں بھی اس کا تھوڑا سا اس کا اشارہ ذکر کیا ساجد نے، جی، جیسے ہی وہ خواب دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب ہمارا سفر جو ہے وہ اس دنیا کا ختم ہوا، مصیبتوں بھرا۔ وہ پکڑ کے وہ جب روتے ہیں دونوں بھائی آپس میں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، بچے ہمارے گھر میں کیسے ہیں، کس طرح۔ اسے معلوم نہ تھا کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ اہل بیت سے بہت محبت رکھتی تھی، اس نے دوسرے کمرے میں چھپایا ہوا تھا، تو وہ ان کو پکڑ کے لے جاتا ہے، لے جا کے پھر وہ
کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو شہید کروں. شہید کرنے کے بعد جب کرتا ہے تو کبھی بڑا آگے ہو جاتا ہے کہ پہلے مجھے کرو. میں اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا. پھر شہید جو چھوٹا ہے وہ آگے ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں پہلے مجھے شہید کرو, میں اپنے بڑے بھائی کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یعنی جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس پہ اس طرح کی چیزیں بھی کوئی اثر نہیں کرتی. اپنی بدبختی کی انتہا کرتے ہوئے اس نے دونوں کو شہید کیا, اور شہید کرنے کے بعد ان کے جو سر علیحدہ کیے اور جسم جو تھے وہ دریائے فرات میں بہا دیے. بعض بزرگوں نے اپنے تذکروں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی دریا میں دونوں وجود دونوں جسم جاتے ہیں تو تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ یوں چمٹ جاتے ہیں. چونکہ شہید, قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں اس پہ کوئی تعجب نہیں ہوتا. شک کر ہی نہیں سکتا, شک ہو ہی نہیں سکتا. شک جو کرے وہ ایمان سے فارغ ہے. جی جناب تبسم قادری صاحب. معتبر سب سے محمد کے گھرانے والے, معتبر سب سے محمد کے گھرانے والے ہیں وہ خوشبو کی طرح دل میں سمانے والے. اب بھی آتی ہیں یہ کربل سے صدائیں پیہم, اب بھی آتی ہیں یہ کربل سے صدائیں پیہم, ان کے بچے بھی ہیں وعدوں کو نبھانے والے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. مولا علی کے پیارے شہزادگان مسلم, مولا علی کے پیارے شہزادگان مسلم, دو ہاشمی ستارے شہزادگان مسلم. سبحان اللہ, سبحان مولا علی کے پیارے شہزادگان مسلم, دو ہاشمی ستارے شہزادگان مسلم, لطف و کرم سے اپنے برتے ہیں سب کی جھولی, لطف و کرم سے اپنے برتے ہیں سب کی جھولی, بحر کرم کے دھارے شہزادگان مسلم, لطف و کرم سے اپنے برتے ہیں سب کی جھولی, بحر کرم کے دھارے شہزادگان مسلم. طیبہ سے دور بھی ہیں اور غم سے چور بھی ہیں, طیبہ سے دور بھی ہیں اور غم سے چور بھی ہیں, پھرتے ہیں مارے مارے شہزادگان مسلم. طیبہ سے دور بھی ہیں اور غم سے چور بھی ہیں, پھرتے ہیں مارے مارے شہزادگان مسلم. اب یا نبی بچا لو کوئی نہیں ہے یاور, اب یا نبی بچا لو کوئی نہیں ہے یاور, روتے ہوئے پکارے شہزادگان مسلم. اور دین نبی کی خاطر صبر و رضا کے پیکر, دین نبی کی خاطر صبر و رضا کے پیکر, جہاں کی ہیں بازی ہارے شہزادگان مسلم. دین نبی کی خاطر صبر و رضا کے پیکر, جہاں کی ہیں بازی ہارے شہزادگان مسلم. اور خلد بری میں ہم کو لے جائیں گے تبسم, خلد بری میں ہم کو لے جائیں گے تبسم انشاءاللہ. خلد بری میں ہم کو لے جائیں گے تبسم, مشکل کشا ہمارے شہزادگان مسلم. خلد بری میں ہم کو لے جائیں گے تبسم, مشکل کشا ہمارے شہزادگان مسلم. دو ہاشمی ستارے شہزادگان. ناظرین کرام, یہ تھے تبسم قادری جو بارگاہ شہزادگان حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے, پیش کر رہے تھے. اور اب جناب محمد یاسین اجمل صاحب. جی اجمل صاحب ارشاد. جی میں عظمت کی داستاں ہیں شہزادگان مسلم, عظمت کی داستاں ہیں, عظمت کی داستاں ہیں شہزادگان مسلم, مذکور قدسیاں ہیں شہزاد. کیا مصرع ہے, مذکور قدسیاں ہیں شہزادگان مسلم. ان کے کرم کا سایہ رہتا ہے سب کے سر پر, رحمت کا سائباں ہیں شہزادگان, رحمت کا سائباں ہیں شہزادگان مسلم. اور دشت بلا میں جن کو ہر ایک بلا نے گھیرا, دشت بلا میں جن کو ہر ایک بلا نے گھیرا, محروم کارواں ہیں شہزادگان مسلم, محروم کارواں ہیں شہزادگان مسلم. اور اہل نظر ہیں سارے کرتے سلام ان کو, اہل نظر ہیں سارے کرتے سلام ان کو. ہر اہل دل کی جاں ہیں شہزادگان مسلم. اور منزل کی سمت ہم کو جو راستہ دکھائیں, منزل کی سمت ہم کو
منزل کی سمت ہم کو جو راستہ دکھائیں وہ نوری کہکشاں ہیں واہ وہ نوری نوری کہکشاں کہکشاں ہیں ہیں شہزادگان مسلم واہ کیا شعر مسلم ہے وہ نوری کہکشاں ہیں واہ واہ شہزادگان مسلم سبحان اللہ اور ان پہ اس پہ ہوں نازاں اجمل ان سے ہے میری نسبت ماشاء اس پہ ہوں اس نازا پہ ہوں نازاں اجمل ان سے ہے میری نسبت تسکین قلب و جاں ہیں شہزاد واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسکین قلب و جاں ہیں شہزادگان مسلم واہ محمد یاسین اجمل صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوشبوئیں بکھیر دی آپ نورانی خوشبوئیں جی ناظرین کرام اب ریاض احمد قادری صاحب سے درخواست گزار ہوں جناب کلام پیش خدمت ہے منقبت شہزادگان حضرت مسلم بن نقی ارشاد اسی ردیف میں اسلام کی ہے عظمت شہزادگان مسلم آہا اسلام کی ہے عظمت شہزادگان مسلم ہیں پیکر شہادت شہزادگان مسلم سبحان اللہ قربان جان کر دی آقا کے دین کی خاطر یوں پا گئے ہیں جنت شہزادگان مسلم واہ ہرگز نہ ڈگمگائے راہ وفا میں دونوں ہیں پیکر عظیمت شہزادگان مسلم واہ رکھتے تھے اپنے دل میں صدق و خلوص ہی سے شبیر کی عقیدت شہزادگان مسلم اجداد کے نشاں وہ عظمت کا آسماں وہ اجداد کے نشاں ہوں اجداد کے نشاں وہ عظمت کا آسماں وہ حیدر کے دل کی راحت شہزادگان مسلم سبحان اللہ حیدر کے دل کی راحت شہزادگان مسلم ہیں وہ شہید الفت سبت علی کی نسبت شبیر کی ہیں دولت شہزادگان مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ درکار ان سا جذبہ اب بھی جہان کو ہے دربار ان درکار ان سا جذبہ اب بھی جہان کو ہے ہر دور کی ضرورت شہزادگان سبحان اللہ سبحان ہر دور کی ضرورت ہر دور کی ضرورت شہزادگان مسلم درکار ان سا جذبہ اب بھی جہان کو ہے بہت اچھا ہر دور کی ضرورت شہزادگان مسلم سبحان اللہ سبحان ان کا وجود اقدس منزل کا ایک ستارہ ہے مرکز ہدایت شہزادگان مسلم واہ ہے مرکز ہدایت شہزادگان مسلم بہت شکریہ غزہ جرت کا ایک حمالہ جذبے کا ایک حوالہ واہ جرت کا ایک حمالہ جذبے کا ایک حوالہ سبحان اللہ ہیں جان استقامت شہزادگان مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ اور مقطع پیش ہے جی اچھا جنت وہی جگہ ہے اے ریاض جس جگہ پر جنت وہی جگہ ہے اے ریاض جس جگہ پر ہے محو استراحت شہزادگان جنت وہی جگہ ہے اے ریاض جس جگہ پر ہے محو استراحت شہزادگان مسلم اسلام کی ہے عظمت شہزادگان مسلم سبحان اللہ ہیں پیکر شہادت شہزادگان مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ناظرین کرام ابھی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ شہزادگان سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ریاض احمد قادری صاحب اور آخر میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب جی ساجد صاحب بحضور شہزادگان مسلم بن نقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادگان حضرت مسلم پہ ہو سلام شہزادگان حضرت مسلم پہ ہو سلام ان رہ روان راہ شہادت پہ ہو سلام ان رہ روان راہ شہادت پہ ہو سلام جو گلستان سید عالم کے پھول ہیں جو گلستان سید عالم کے پھول ہیں ان کے شرف کو ان کی فضیلت پہ ہو سلام ان کے شرف پہ ان کی فضیلت پہ ہو سلام ان کے شرف پہ ان کی فضیلت پہ ہو سلام جن کے لہو سے دین کے روشن ہوئے چراغ جن کے لہو سے دین کے روشن ہوئے چراغ ان کے لہو کے فضل و کرامت پہ ہو سلام اور ایک دوسرے پہ جان جو قربان کر گئے فرما رہے تھے کہ اثار اور جذبہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تھا ایک دوسرے پہ جان جو قربان کر گئے ان کے مثالی جذبہ الفت پہ ہو سلام ان کے مثالی جذبہ الفت پہ ہو سلام ایک دوسرے پہ جان جو قربان کر گئے ان کے مثالی جذبہ الفت پہ ہو سلام جن کے لہو سے کھل گئے صحرا میں تازہ پھول جن کے لہو سے کھل گئے صحرا میں تازہ پھول مسلم کے شاہزادوں کی نزہت پہ ہو سلام مسلم کے شاہزادوں کی نزہت پہ ہو سلام تیغ ستم سے
جن کو ذبح کر دیا گیا، تیغ ستم سے جن کو ذبح کر دیا گیا، ساجد کا ان کی حسرت و غربت پہ ہو سلام، ساجد کا ان کی حسرت و غربت پہ ہو سلام، شہزادگان حضرت مسلم پہ ہو سلام، ان رہروان راہ شہادت پہ ہو سلام۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ پیر صاحب قبلہ کمال کی بات، یا مجید امجد نے کہا تھا اور کمال کی بات کہی جی، اسے کہا تھا جن کے لہو سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، جن کے لہو سے بکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا جذبے تھے، جان سامنے پتہ ہو کہ میری جان جا رہی ہے، اس کے باوجود کھڑے رہنا۔ جی مجید امجد آپ نے یاد دلایا تو سوال کا جواب بھی اور مجید امجد کی زبان سے پیش کر دیتا بسم ہوں۔ اللہ۔ سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، جو تیرا حکم تیری رضا جو تو چاہے، سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو فغاں میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں، فغاں میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں، سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے، سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے۔ جی پیر صاحب، حضرت مسلم بن عقیل جیسے ان کی قربانی ابتدائیہ ہے، واقعات کربلا کا اور شہادتوں کا دباچہ ہے، اور یہ دونوں شہزادے جو ہیں ان کا ایک خوبصورت ایک ربط ہے کہ یہ دونوں شہزادے حضرت ابو طالب کی دونوں طرف سے اولاد بنتے ہیں۔ اچھا جی، یعنی ایک تو حضرت ان کے بیٹے عقیل، ان کے بیٹے مسلم جن کے یہ شہزادے ہیں، دوسرے حضرت اور یہ داماد ہیں حضرت مسلم بن عقیل، جی دوسرے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت عباس علمدار کی ہمشیرہ محترمہ، جو آپ کا حرم حضرت فاطمہ ام البنین سے یہ شہزادی تھیں، ان سے حضرت مسلم بن عقیل کا عقد ہوا، تو گویا نواسے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے اور اس حوالہ سے اولاد ابو طالب، اور پوتے حضرت عقیل کے اور اس حوالہ سے اولاد ابو طالب، یعنی جیسا وفا کا خون ہے ان کی رگوں میں بلا شبہ، جس کی نسلیں کٹ گئیں حق کو بچانے کے لیے، یہ وہ ہستی ہے جس کی نسلوں نے قربانی جو ہے وہ قربانیاں دے کر اسلام کو تازگی عطا کی، اسلام کو تازگی عطا کی ہے۔ یہ اسی خون ایک پیرا شیب ابی طالب میں دیکھیں نا ذرا کہ جگہ بدلی جا رہی ہے۔ جی، اگر مجھے دو جملے کہنے کی اجازت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر، احد، خندق قربانیاں صحابہ کی، حضور کا جتنا اسلام پہ محنت اور تھی، وہ 50 سال کے بعد وہ اس کو خراب کرنا شروع کر دیا گیا۔ اگر یہ خون نہ دیا جاتا تو آج اسلام ہم تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ بے شک بے شک۔ آج قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ کربلا تھوڑی تھی، ہر قدم پہ کربلا۔ اس پہ بھی میں تھوڑی سی روح حضرت مولانا جوہر سے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ترمیم کر کے پڑھتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے پھر کربلا کے بعد۔ اسلام چونکہ کربلا ایک ہی ہے نا جی، ہر کربلا ہو نہیں سکتی، وہ کربلا ان معنوں میں ہے کہ یہ بھی کربلا ہے، یہ شہزادوں کی جو شہادت ہے یہ بھی کربلا ہے۔ آزمائش وہ ٹھیک ہے، وہ جگہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کوفے میں ہوتی ہے وہ بھی کربلا ہی ہے۔ یہ کربلا کا دباچہ ہے جو، اگر یہ نہ ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کبھی جیل میں جا کے کوڑے نہ کھاتے، امام احمد بن حنبل کبھی کوڑے نہ کھاتے، مجدد الافسانی کبھی جیل نہ کاٹتے۔ یہ وہی کربلا کا جو میسیج دے دیا گیا تھا نا، یہ وہی چلتا آ رہا ہے۔ اور مولانا فضل خیر آبادی کبھی وہ جو کالے پانی کی جیل میں، باغی ہندوستان کبھی نہ لکھتے جی اگر مطلب یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ ایک چھوٹی سی اس بات کو واضح کرنے کے لیے جو دوست پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ سید ابو الحسنات قادری کی اوراق غم کو ضرور پڑھیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور تمام انبیاء اور پھر حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کو کربلا سے ریلیٹ کیا ہے۔ یہ سارا کمال کی، یہ انبیاء علیہ السلام کی جیسے
مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں تھیں، ایسے ہی یہ حضور علیہ السلام کے مبارک خانوادے کی آزمائشیں، اور یہ سیرت نبوی کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، چیپٹر ہے یہ اس کتاب کو پڑھنے سے یہ واضح ہوتا ہے۔ جب مقامات اعلیٰ ہوتے ہیں امتحانات بھی اعلیٰ ہی ہوتے ہیں، بلا شبہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں زیادہ، یہ تو ایک لا آف نیچر ہے جی، جتنا بڑا امتحان دیا۔ اور یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی نہ ہلا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہلا، قبلہ عرض یہ ہے کہ وہ لائے ہی چن کر گئے تھے، جب کوئی جسم زیادہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کو ایک ڈاکٹر خون بلڈ جو ہے وہ لگانا ایڈوائز کرتا ہے، تو بلڈ لگانے سے پہلے جس کا خون اسے لگانا ہوتا ہے اس کا کراس میچ کیا جاتا ہے، اس کا گروپ دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام کو جس کا گروپ میچ کرتا تھا وہی حضرت امام حسین لے کر آئے تھے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے اس بات کو بہت خوبصورت پیرائے میں یوں بیان کر دیا، دشمناں چوں ریگ صحرا لا تعد، دوستان او با یزداں ہم عدد۔ علم العداد کے حوالے سے یزداں کے عدد 72 بنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستوں کی تعداد تو دشمنوں کی تعداد تو ریت کے ذروں کی طرح بہت زیادہ تھی، لیکن دوستوں کی تعداد یزداں کے ہم عدد استعارہ تھی کہ خدا کدھر ہے، خدا کدھر ہے، خدا کی رضا کدھر ہے، خدا کی خوشنودی کدھر ہے۔ اور میں چونکہ اس کو آگے گلستان محمد کے مگر سب پھول ایسے ہیں بے شک جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ ایک جیسے آپ نے ابتداءً حارث کی بات کی تھی، میں یہاں ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہوں گا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابن زیاد جب اس کو قتل کیا گیا، تبدیلی آئی حالات میں، جب اس کو قتل کیا گیا تو اس کا سر تخت پہ لا کے رکھا گیا، یہ جامع ترمذی کی باقاعدہ روایت ہے، اور ایک باریک سانپ، حالانکہ عذاب جو ہے وہ مستور ہے، عذاب کبھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ قاتلان امام حسین پر عذاب اس طرح سے دکھایا گیا، ایک باریک سانپ آتا ہے اس لوگوں کے سامنے مجمع میں، اور ناک کے نتنے سے اندر داخل ہوتا ہے، منہ کے راستے سے باہر نہیں، ابن زیاد منہ کے راستے سے باہر آتا ہے۔ آپ نے حارث کا ذکر کیا نا، تو میں ابن زیاد کا، کیونکہ محرک وہ تھا اس ساری بات کا، اور اس کے پیچھے اس کا بگ باس محرک تھا۔ بالکل تو یہ دکھایا قدرت نے کہ یہ جو ہے اصل چیز جو ہے یہ اس حدیث کیا ہے نا، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے ایک عام ولی کی شان میں گستاخی، اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور یہ تو گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہاتھ ڈالے گا پھر اس کا کیا ہوگا۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب تبسم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ریاض احمد قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ، جناب صاحبزادہ لطیف ساجد صاحب اور جناب اجمل صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چونکہ وقت پروگرام کا محدود ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بزمیں جاری رہیں گی، برکت کی بزمیں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کتاب الشفا چیزوں کی حفاظت کا عمل جو ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کسی بھی چیز پر پڑھ کر پھونک دینے سے وہ چیز گم ہونے سے یا چوری ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ پڑھ لیں، اور اگر اتفاقیہ طور پر بھی کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے واپس مل جاتی ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عوام کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ میری حفاظت کریں، بلکہ یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کروں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جن کے دور اقتدار میں بچے گم نہ ہوں، بلکہ بچے رات دن جہاں چاہیں گھومیں اور پھریں، اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا حکمران جاگ رہا ہے اور ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، جو روز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دن بڑے برکتوں کے دن ہیں، ان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، ان کی آنے والی نسلوں کو برباد کرے۔ اللہ کریم پاکستان کو تا حشر قائم دائم سلامت رکھے، یہاں کے رہنے والوں کو امن چین سکھ نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
وسيدتنا زينب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.